بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے لیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری جلد پر اور جسم کے اندر ہونے والی خشکی کے بارے میں۔ یعنی آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جسم پر ہونے والا ایک عام سا مسئلہ خشکی کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خشکی جو ہے یہ ہمارے جسم میں سردی کی زیادتی یا حرارت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ سردی کے موسم میں ہماری جلد پر خشکی ہو جاتی ہے، اس کیفیت سے جان چھڑانے کے لیے بہت سے لوشن، کریمیں اور ویزلین وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن خشکی جان نہیں چھوڑتی۔ پھر جیسے ہی سردی کم ہوتی ہے اور سورج کی حرارت بڑھتی ہے، خشکی سے خود بخود آٹومیٹکلی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنے کا کام جو ہے یہ جگر کرتا ہے۔ اگر ہمارا جگر درست کام کرے تو جسم میں خشکی پیدا نہیں ہوگی، اور جگر اپنے افعال درست انداز میں تب سر انجام دے گا جب اس کی غذا اس کو ملے گی۔ یہ بات تو تھی ہمارے جسم میں خشکی ہوتی کیوں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ خشکی سے ہمارے جسم میں ہوتا کیا ہے۔ ایسا ہے کہ خشکی سے جلد پھٹ جاتی ہے، اس میں کریکس آ جاتے ہیں، اعضاء میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، خشکی سے اعضاء دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، خشکی کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی ہے، اور اگر خشکی حد سے بڑھ جائے تو ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کو بیماریاں یا پھر مرض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قبض، انتڑیوں میں خشکی کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے کی شکایت ہوتی ہے، معدے میں ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت رہتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹینشن سوار رہتی ہے، کان بجنا کان کی خشکی سے ہوتا ہے، ہونٹوں کا پھٹنا، بواسیر، زبان کا پھٹنا، ناخن کا پھٹنا، ناخن کا بیٹھ جانا، جلد کا پھٹنا، چنبل، جلد کے چھلکے اترنا، جلد کی خشکی، جگر کے ٹھنڈے ہو جانے سے اس پر چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نے بذات خود چربی کو تحلیل کرنا تھا وہی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں جب الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو جگر پر چربی دکھائی دیتی ہے، جسے فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دماغ میں خشکی بڑھ جانے سے انسان ماضی کی تمام باتیں، لمبی لمبی کہانیاں اور تاریخی واقعات تو سنا دیتا ہے، لیکن حال کی باتیں یاد نہیں رہتی، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے۔ پھر جلد یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی، بلکہ کافی وقت گزرنے پر بھی کسی اور لمحے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ ایسا دماغ میں خشکی سے ہوتا ہے۔ خشکی یا حرارت میں کمی سے تیزابیت بڑھ کر جگر اور گردوں کو نقصان دینے لگتی ہے۔ اس طرح جگر اور گردوں میں خشکی ہو جاتی ہے اور وہ سکڑنے لگتے ہیں۔ جگر اور گردے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب جگر کی غذا نہ ملنے سے جگر میں صفراوی نمکیات آنتوں میں گرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو جسم میں زہریلے مادے رکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور گردوں میں سکیڑ سے اس کے فضلات خارج نہیں ہوتے، کیونکہ گردوں میں لگے فلٹر تیزابیت سے بند ہو رہے ہوتے ہیں، اور پیشاب گاڑھا سرخ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ یہی گردوں کا خراب ہونا اور ہیپاٹائٹس ہے، جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ان بیان کردہ مسائل کا حل کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو کسی ماہر طبیب سے اپنی تشخیص کروائیں، جو تشخیص جانتا ہو اور جو یہ بتا سکتا ہو کہ یہ بیماریاں کب، کہاں، کیسے اور کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر اپنی غذا کو ٹھیک کر لیا جائے تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ تشخیص کے بعد اگر تھوڑا غور و فکر سے کام لیں تو بہت جلد ان بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو درست تشخیص لازمی ہے۔ دوسرا، اوپر بیان کردہ مسائل کا حل کچھ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی طبیعت میں ایسی علامات محسوس کریں تو خشکی کے اثرات پیدا کرنے والی غذائیں جو ہیں یہ کم کر دیں، جن میں خشک ناریل، کھٹا دہی، بھنے چنے، بیسنی پکوڑے، مچھلی، شامی، بینگن، سبز چائے، ٹماٹر، کڑی، میتھی، پالک، گوبھی، لوبیا، باجرہ، بڑا گوشت، چکن، اوجڑی، چنا، دال مسور اور مٹر شامل ہیں۔ ان سے پرہیز رکھیں اور اپنے غذائی چارٹ میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ ان کی تفصیل بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ مربع ادرک، حلوہ بادام دیسی گھی والا، گندم کا دلیا دیسی گھی والا، پراٹھا دیسی گھی والا، میٹھے انڈے دیسی گھی میں پکے ہوئے، گاجر، گھیا، توری، شلجم، سری پائے کا سالن، بکرے کا سالن اور دیسی مرغ، اس طرح تیتر بٹیر، چڑیا، کبوتر، مرغابی، کلیجی، دال مونگ، مونگرے، کدو، ٹینڈے،
زیتون اور دیسی گھی میں پکا ہوا سالن جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سلاد میں سبز پودینہ اور پیاز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سونڈ، زیرہ، کالی مرچ، ہلدی، گائے کا دودھ اور شہد استعمال کریں، اور پھلوں میں میٹھا آم، خربوزہ، پکے ہوئے امرود، میٹھے انگور، پپیتا اور کھجور وغیرہ اپنی غذا میں زیادہ استعمال کریں۔ اس طرح غذائی تبدیلی سے آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی خشکی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات جو میں چاہتا تھا آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ ان معلومات سے فائدہ حاصل کر کے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔